خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب ہے سیرت سرور عالم۔ اس کی پہلی جلد سے ایک آڈیو اقتباس۔ سیرت نگاری یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات مبارکہ کا بیان، یہ اسلامی ادبیات کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور مولانا مودودی 20ویں صدی کے آپ جانتے ہیں بہت نمایاں اسلامی مفکر رہے ہیں۔ تو یہ جو اقتباس ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی تبدیلی اور پھر اس کے اثرات پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ماخذ سے جو بنیادی پیغامات ہیں ان کو سمجھیں، جو تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں ان کا سیاق و سباق کیا تھا اس کو دیکھیں، اور پھر مولانا مودودی کے مطابق اس شخصیت کے جو اثرات دعویٰ کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیں۔ تو چلیے اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ اقتباس ایک بہت ہی غیر معمولی انسانی تغیر کی کہانی لگتی ہے۔ جی بالکل، یہ اقتباس ایک بہت ہی واضح موڑ پر توجہ دلاتا ہے۔ وہ ہے 40 سال کی عمر میں آنے والی تبدیلی۔ مصنف کے الفاظ میں گویا کہ ایک دم دل میں روشنی آ گئی اور ایسی طاقت بھر گئی جو اس اقتباس کے حساب سے پہلے اس شخصیت میں اس طرح واضح نہیں تھی۔ اچھا، یعنی یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ کم از کم اس اقتباس کا نقطہ نظر یہی ہے۔ یہ واقعی ایک ڈرامیٹک ٹرننگ پوائنٹ لگتا ہے۔ ایک شخص جو 40 سال تک اپنی قوم میں ایک خاص حیثیت سے جانے جاتے تھے، اب ایک بالکل نئے پیغام کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اقتباس اس پیغام کی بنیاد کیا بتاتا ہے؟ مطلب کور میسج کیا تھا؟ دیکھیے، اقتباس اس پیغام کے کئی بنیادی اجزاء بتاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو اس وقت بت پرستی رائج تھی اس کی مکمل تردید۔ کہا گیا کہ یہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک خالص توحید کا تصور، یعنی صرف ایک ہی خدا کی عبادت۔ الفاظ ہیں کہ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، ستارے، یہ سب ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ اچھا، اور وہی تمہارا اور سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر حکم، اسی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ تو یہ تو عقیدے کی سطح پر ایک انقلابی بات ہوئی اس وقت کے ماحول میں، لیکن کیا یہ پیغام صرف عقیدے تک ہی تھا یا زندگی کے دوسرے پہلو بھی اس میں شامل تھے؟ نہیں، اقتباس بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی۔ اس کا تعلق عملی زندگی اور اخلاقیات سے بھی بہت گہرا تھا۔ اس میں جو اس وقت کے معاشرے میں برائیاں تھیں ان کی نشاندہی کی گئی، جیسے کہ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت، یہ ظلم و ستم، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو، خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو ایک طرف منع کیا گیا اور دوسری طرف مثبت اخلاقی اصول بھی دیے گئے۔ مثبت اصول جیسے کہ سچ بولو، انصاف کرو، پھر نہ کسی کی جان ناروا لو، نہ کسی کا مال چھینو، اور معاملات میں بھی ہدایت تھی۔ جو کچھ بھی لو حق کے ساتھ لو، جو کچھ بھی دو حق کے ساتھ دو، یعنی عدل اور سچائی لین دین میں بھی۔ اور ایک اور بہت اہم نقطہ جو اکثر سیرت میں ڈسکس ہوتا ہے وہ انسانی مساوات کا ہے۔ کیا اقتباس اس پر بھی کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ بھی اقتباس کے مرکزی پیغامات میں سے ہے۔ کہا گیا تم سب انسان ہو، انسان اور انسان سب برابر ہیں، یعنی کوئی نسلی یا خاندانی برتری نہیں۔ اچھا، بلکہ بزرگی اور شرف نسل و نسب میں نہیں، بلکہ خدا پرستی اور نیکی اور پرہیزگاری میں ہے۔ تو فضیلت کا معیار ہی بدل دیا گیا، تقوی اور نیکی۔ اور پھر آخرت کا ذکر بھی ہے؟ جی ہاں، وہ بھی اس پیغام کا ایک لازمی جز تھا۔ اس اقتباس کے مطابق کہ تم سب کو مرنے کے بعد اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے اور وہاں پھر حساب کتاب ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہوگا۔ اقتباس کہتا ہے وہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کا نسب پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ وہ صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی، اور اسی بنیاد پر پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ۔ اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں تو مولانا مودودی کے مطابق یہ پیغام صرف چند عبادات یا رسومات کا نہیں تھا، یہ تو اس وقت کے عرب معاشرے کی جو بنیادیں تھیں، قبائلی غرور، نسلی فخر، وہ اونچ نیچ، بت پرستی پر جو معاشیت اور سیاست چل رہی تھی، ان سب کو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مکمل نظام حیات کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہو۔
بالکل یہی نقطہ اس اقتباس میں بہت واضح ہے۔ مصنف کا تاثر یہی ہے کہ اس پیغام میں ایک انقلابی قوت تھی اور اس کا نتیجہ وہ لازمی تھا کہ اس وقت کے سٹیٹس کو سے ٹکرائے۔ اور یہ ٹکراؤ پھر فوراً شروع بھی ہو گیا۔ اقتباس بتاتا ہے کہ جیسے ہی یہ پیغام عام ہوا، شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ صرف باتوں سے مخالفت ہوئی، بلکہ معاملہ جسمانی اذیت تک چلا گیا۔ جی ہاں بالکل، اقتباس اس مخالفت کی شدت کا ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ قوم دشمن ہو گئی، گالیاں دیتی ہے، پتھر مارتی ہے، اور یہ کوئی ٹیمپریری ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ 13 برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے۔ 13 سال تک؟ جی 13 سال مکہ میں، یہاں تک کہ انہیں وطن سے نکال باہر کرتی ہے۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور مکہ چھوڑنے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، مدینہ جانے کے بعد بھی؟ اقتباس کے مطابق نہیں رکا۔ مدینہ میں پناہ لینے کے بعد بھی دشمنی چلتی رہی۔ جہاں جا کر پناہ لیتا ہے وہاں بھی سے ہر طرح ستاتی ہے، پھر تمام عرب کو اس کے خلاف بھڑکا دیتی ہے، اور نتیجہ کامل 8 برس اس کے خلاف برسر پیکار رہتی ہے۔ مطلب ایک مستقل جنگ کی سی کیفیت تھی۔ اتنی شدید اور اتنی مسلسل مخالفت، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ کوئی زمین جائیداد کا یا قبائلی دشمنی تھی یا کچھ اور تھا؟ اقتباس اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں معاملہ واقعی غور طلب ہو جاتا ہے۔ اقتباس اس بات کو بہت واضح کرتا ہے کہ یہ مخالفت مادی چیزوں کی وجہ سے نہیں تھی، مطلب کوئی زمین کا جھگڑا، دولت کا مسئلہ یا کوئی پرانی ذاتی عداوت، یہ وجہ نہیں تھی۔ اچھا، اس کی بنیاد تھی نظریاتی، آئیڈیالوجیکل تھی۔ مودودی کے مطابق اصل وجوہات تھیں: خدا کی بندگی اور غیر اللہ کی اطاعت سے انکار، پھر بت پرستی اور شرک اور بد اخلاقی کے خلاف واز۔ اس کے علاوہ پجاریوں اور پروہتوں کی پیشوائی پر ضرب لگانا جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، پھر سرداروں کی سرداری کا طلسم توڑنا جو قبائلی نظام تھا، پھر انسان اور انسان کے درمیان سے اونچ نیچ کا فرق مٹانا، مساوات کی بات، جی، اور خاندانی اور نسلی تفخر کو جاہلیہ قرار دینا، اور آخر میں زمانہ قدیم سے سوسائٹی کا جو نظام بندھا چلا رہا ہے اسے توڑنا۔ تو مخالفین کیا کہتے تھے کہ یہ باتیں خاندانی روایات اور قومی طریقوں کے خلاف ہیں، انہیں چھوڑ دو ورنہ جینا مشکل کر دیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پیغام ان تمام چیزوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا جن پر اس وقت کا پورا سوشل اور اکنامک سٹرکچر کھڑا تھا، خاص طور پر قبائلی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کی مفادات کے لیے۔ بالکل اسی طرف اشارہ ہے اس اقتباس میں۔ یہ ان مفادات پر سیدھی ضرب تھی جو صدیوں سے قائم تھے، اور اسی سلسلے میں اقتباس ایک اور بہت اہم واقعے کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ ہے سمجھوتے کی پیشکش۔ ہاں، یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اگر وہ اپنے پیغام سے پیچھے ہٹ جائیں تو انہیں بادشاہت دینے کو بھی تیار تھے، دولت کے ڈھیر قدموں میں ڈالنے کو تیار تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف اتنی شدید مخالفت، تکلیفیں، اور دوسری طرف ہر قسم کی دنیاوی کامیابی کے آفر۔ اور یہ انکار، اس آفر کو ٹھکرا دینا، مولانا مودودی کے نزدیک اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہیں اپنے پیغام کی سچائی پر مکمل یقین تھا۔ وہ لکھتے ہیں، یہ استقامت، یہ عزم، یہ بات خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر یقین تھا۔ پھر وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، کیا کوئی جھوٹا شخص، جو خود جانتا ہو کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، وہ کسی بے بنیاد بات کے پیچھے اتنی مصیبتیں جھیل سکتا ہے؟ کیا صرف گمان یا قیاس کی بنیاد پر کوئی اتنا جم سکتا ہے کہ ان کے الفاظ ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائیں، زمین اس پر تنگ کر دی جائے، تمام ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، باری باری فوجیں اس پر امد کرائیں، مگر وہ اپنی بات سے سرے منہ ہٹنے پر آمادہ نہ ہو؟ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے جس پر مصنف زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہوتا، تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا، تو مسلسل 21 سال تک مصائب کے طوفانوں کے مقابلے میں اس طرح کھڑے رہنا یہ ممکن ہی نہ تھا۔ جی، یہی مودودی کا استدلال ہے، ان کا آرگیومنٹ ہے اس اقتباس میں، اس شخصیت کی صداقت کے حق میں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں اس دوسری تبدیلی کی طرف جس کا ذکر اقتباس کرتا ہے۔ یہ 40 سال کی عمر کے بعد جو صلاحیتیں ظاہر ہوئیں اس کے بارے میں ہے۔ اقتباس کہتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ایک عام عرب تاجر کی طرح تھے اور کسی نے ان میں وہ غیر معمولی باتیں نہیں دیکھی تھیں جو بعد میں سامنے آئیں۔ کیا یہ واقعی اتنا
اتنا واضح فرق تھا؟ دیکھیے، اس اقتباس کے مطابق ہاں بالکل واضح فرق تھا۔ کہا گیا ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے کسی نے انہیں ایک زبردست قسم کے خطیب یا شاعر کے طور پر نہیں جانا تھا، نہ ہی انہیں کبھی فلسفہ یا قانون یا سیاست یا معاشیات جیسے گہرے موضوعات پر بحث کرتے دیکھا تھا۔ اچھا۔ یہاں تک کہ مذہب کے جو گہرے مسائل ہیں جیسے فرشتے، آسمانی کتابیں، پچھلے انبیاء، قیامت، جنت، دوزخ، ان کے متعلق بھی پہلے کبھی کچھ کہتے نہیں سنا گیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ان کی سچائی، امانت داری، بہترین کردار، اس کے سب قائل تھے، لیکن کوئی ایسی خارق العادت یعنی ایکسٹراڈنری بات نہیں تھی جس سے لوگ یہ سوچیں کہ یہ شخص مستقبل میں کیا بننے والا ہے۔ لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب وہ نیا پیغام لے کر سامنے آئے تو اقتباس کہتا ہے کہ ان کی شخصیت میں گویا ایک انقلاب آ گیا۔ اب وہ اتنے فصیح و بلیغ ہو گئے کہ ان کے کلام یعنی قرآن کے مقابلے کا چیلنج دے دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اقتباس اس کلام کی جو تاثیر ہے، جو اثر ہے اور جو بلاغت ہے، اس پر بہت زور دیتا ہے۔ لکھا ہے، کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے سخت سے سخت دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں اتر نہ جائے۔ اور فصاحت و بلاغت اور زور بیان کا یہ عالم تھا کہ تمام قوم عرب کو اس نے چیلنج دیا اور بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی صورت اس کی مانند بنا لاؤ، مگر اقتباس کے مطابق کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ اور یہ صرف کلام کی حد تک نہیں تھا، دوسری صلاحیتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ جی ہاں، اقتباس تو کئی اور شعبوں میں بھی ایسی ہی غیر معمولی صلاحیتوں کے ظہور کا ذکر کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ ایک بے مثال حکیم، فلاسفر وائز، ایک لاجواب مقنن، لاکیور، قوموں کا معمار، نیشن بلڈر، تہذیب و تمدن کا نقشہ گر، آرکیٹیکٹ آف سویلائزیشن، ایک زبردست مدبر، اسٹیٹسمین، ایک اول العزم حکمران، ریزولوٹ رولر، ایک بہادر سپاہی، ایک زبردست جنرل اور ایک حیرت انگیز ملٹری لیڈر بن کر ظاہر ہوئے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے ان صلاحیتوں کی جو مودودی کے مطابق اس دور میں سامنے آئیں۔ یہ تو ہوئی صلاحیتوں کی بات، لیکن ان صلاحیتوں کے عملی نتائج کیا نکلے؟ اقتباس اس تبدیلی کے جو اثرات تھے، جو کامیابیاں تھیں، ان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اقتباس اسے ایک مکمل معاشرتی ٹرانسفارمیشن، ایک پوری سوسائٹی کی تبدیلی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کہا گیا کہ اس ان پڑھ صحرا نشین نے حکمت و سیاست کی وہ باتیں کہنی شروع کر دیں جو پہلے کسی نے نہیں کہی تھی۔ اچھا؟ وہ الہیات، اخلاقیات، تاریخ، عمرانیات، معیشت، تمدن، کلچر جیسے موضوعات پر فیصلے کرنے لگے۔ انہوں نے تہذیب و شائستگی، معاشرت و سیاست، معیشت و عدالت، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے اصول اور قوانین بنانے شروع کر دیے۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں، بلکہ عملی طور پر ایک بہت بڑے علاقے پر ان کا نفاذ بھی ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی بات اقتباس کو کہہ سکتے ہیں حیرت انگیز لگتی ہے۔ مودودی لکھتے ہیں کہ صرف 23 سال کے عرصے میں انہوں نے 12 لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر، جنگجو، جاہل، سرکش، غیر متمدن اور ہمیشہ آپس میں لڑنے والے قبائل کو، اور وہ بھی بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے، جیسے ریل، تار، ریڈیو، پریس، کچھ نہیں تھا اس وقت، ایک مذہب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا۔ 12 لاکھ مربع میل کا علاقہ اس دور کے وسائل کے ساتھ، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہ صرف سیاسی اتحاد کی بات نہیں تھی، بلکہ اقتباس کے مطابق یہ ایک گہرا معاشرتی اور اخلاقی تغیر بھی تھا، ایک چینج تھا۔ جی ہاں، مودودی اس پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ اس نے ان کے خیالات بدل دیے، ان کے اخلاق بدل دیے، پھر ان کی وحشت کو اعلیٰ درجے کی شائستگی میں، ان کی بدنظمی اور بد اخلاقی کو صلاح و تقوی اور مکارم اخلاق میں، ان کی سرکشی اور لاقانونیت کو انتہائی درجے کی پابندی قانون اور اطاعت امر میں تبدیل کر دیا۔ اور اس پورے عمل سے ہزاروں رجال کار یعنی کام کے لوگ، ایسے لوگ تیار ہوئے جو اس پیغام کو لے کر پھر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا اس میں زور زبردستی کا یا ملٹری پاور کا زیادہ عمل دخل تھا، یا کوئی اور طریقہ استعمال کیا گیا؟ دیکھیے، مودودی کے مطابق
اس کامیابی کا راز ظلم و جبر یا دھونس یا فریب یہ نہیں تھا، بلکہ وجہ تھی دل مو لینے والے اخلاق، روح کو مسخر کر لینے والی شرافت اور دماغوں پر قبضہ کر لینے والی تعلیم۔ ان چیزوں کے ذریعے یہ انقلاب لایا گیا۔ اچھا، کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا، رحم و شفقت سے دلوں کو محروم کیا، اور یہ کہ حق اور صداقت سے کبھی ایک سرے منہ انحراف نہ کیا، مطلب ہمیشہ سچائی پر قائم رہے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی زیادتی سے گریز کیا اور اپنے بدترین دشمنوں پر بھی فتح پا کر فیاضانہ برتاؤ کیا۔ اس فیاضانہ برتاؤ کی سب سے مشہور مثال شاید فتح مکہ کے موقع پر دی جاتی ہے، جہاں ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا گیا جنہوں نے انتہائی شدت دشمنی کی تھی، حتیٰ کہ وہ ہند کا واقعہ بھی ہے جس نے ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اقتباس اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہاں، اگرچہ اس اقتباس میں خاص نام نہیں لیے گئے ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے نا، بدترین دشمنوں پر بھی فتح پا کر فیاضانہ برتاؤ کیا، اس کا اشارہ اسی طرف ہے۔ بالکل، مودودی کے لیے یہ اخلاقی برتری ہی اس پیغام کی اصل قوت تھی۔ ٹھیک، اب ایک اور پہلو دیکھتے ہیں جو اقتباس بہت نمایاں کرتا ہے، وہ ہے حکمران بن جانے کے بعد ان کا کردار اور ان کی ذاتی زندگی۔ مطلب ایک طرف وہ پورے عرب کے فرمان روا بن چکے تھے، لیکن دوسری طرف ان کی جو پرسنل لائف تھی وہ انتہائی سادہ تھی۔ اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے مودودی کو؟ یہ جو کانٹراسٹ ہے، یہ تضاد، یہ اقتباس میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا، اس وقت بھی وہ جیسا فقیر پہلے تھا ویسا ہی فقیر رہا۔ رہتے کہاں تھے؟ فوس کے چھپر میں رہتا تھا، بوری پر سوتا تھا، موٹا جھوٹا پہنتا تھا، غریبوں کی سی غصہ کھاتا تھا۔ راتیں عبادت میں گزرتی تھی اور دن میں ایک مزدور کی طرح خود کام کرنے میں اسے تامل نہ تھا، یعنی جھجک نہیں تھی۔ یہ جو سادگی تھی، یہ صرف ان کی ذاتی مطلب زہد تھا یا اس کا کوئی تعلق ان کے حکمرانی کے انداز سے بھی تھا؟ اقتباس اسے ان کے طرز حکمرانی سے بالکل جوڑتا ہے۔ کہا گیا، آخر وقت تک اس کے اندر شاہانہ تمکن اور امیرانہ ترفخ اور بڑے آدمیوں کے سے تکبر کی ذرا سی بو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی بادشاہوں والا تھاٹ پاٹ نہیں تھا۔ اچھا، بلکہ اب ایک عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا جلتا تھا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ عوام کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اجنبی آدمی کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس محفل میں قوم کا سردار اور ملک کا بادشاہ کون ہے۔ یعنی اتنی سادگی؟ جی، حتیٰ کہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا گویا وہ بھی اسی جیسا انسان ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، لیڈرشپ کا یہ جو سٹائل ہے اس اقتباس کے مطابق یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ صرف انکساری تھی، ہیوملٹی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی پالیسی تھی، کوئی حکمت تھی؟ مودودی اسے اس بات کی واضح دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ ذاتی مفاد سے بالکل بالا تر تھے۔ انہوں نے تمام عمر کی جدوجہد کے بعد اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، کچھ جمع نہیں کیا، کچھ نہیں، جی، اپنا پورا ترکہ، انہیریٹنس اپنی قوم پر واقف کر دیا۔ جو کچھ تھا سب قوم کا۔ اور ایک بہت ہی اہم بات، اپنے عزیزوں پر، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی زکوٰۃ لینا حرام کر دیا۔ اپنی اولاد پر زکوٰۃ حرام؟ جی ہاں، تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد کو کوئی موروثی قسم کا، کوئی خاص مذہبی یا معاشی امتیاز، کوئی پریولیج حاصل نہ ہو سکے۔ یہ واقعی ایک بہت غیر معمولی نکتہ ہے کہ اپنی ہی اولاد پر زکوٰۃ حرام کر دینا، تاکہ کوئی رائل فیملی یا ریلیجس ڈائنسٹی کا کانسیپٹ ہی نہ بن پائے۔ جی، مودودی کے نقطہ نظر سے یہ انداز قیادت ان کے مشن کی سچائی اور ان کے ذاتی غرور یا لالچ سے مکمل پاک ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور ایک عادل معاشرہ قائم کرنا تھا، نہ کہ اپنے لیے کوئی سلطنت یا جاگیر بنانا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے مولانا مودودی کے اس اقتباس کی روشنی میں ایک شخصیت کی زندگی میں جو زبردست تبدیلیاں آئیں ان کا سفر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے 40 سال کی عمر میں ایک عظیم تغیر آتا ہے۔ وہ ایک انقلابی پیغام پیش کرتے ہیں، پھر شدید مخالفت اور جدوجہد کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر اس اقتباس کے مطابق غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک وسیع معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی انقلاب برپا کرتے ہیں
جبکہ خود انتہائی سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اختتام کے طور پر یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ مولانا مودودی اس پوری داستان کو، اس پوری کہانی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سچائی اور اللہ کی تائید یعنی ڈیوائن سپورٹ کی ایک بہت مضبوط دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اقتباس یہ واضح کرتا ہے ان کے نقطہ نظر سے کہ کس طرح مادی طاقت یا جبر کے بجائے اعلیٰ اخلاق، روحانی شرافت، قائل کرنے والی تعلیم اور اپنے مقصد پر کامل یقین، ان چیزوں کے ذریعے معاشروں میں بنیادی اور پائیدار تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ مصنف کا مرکزی نقطہ لگتا ہے اس اقتباس میں۔ اور اب سامعین کے لیے ایک آخری نقطہ فکر جو اس مواد پر مبنی ہے، لیکن شاید اس کا براہ راست جواب اقتباس میں نہ ہو۔ سوال یہ ہے، اس ماخذ میں بیان کردہ وسیع سماجی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس بارے میں کیا تجویز کرتا ہے کہ گہرے یقین اور مستقل اخلاقی مثال کی طاقت زبردست مشکلات کے باوجود بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے میں کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟